الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور اس کورس میں ہم اسلامی آداب جانتے ہیں۔ اسلامی آداب میں ایک ادب ہے شب زفاف کے آداب میں۔ رشتہ جب بنتا ہے تو رشتہ بننے کے بعد شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہماری شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ ہماری شریعت بہت ہی ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ قدم قدم پر ہماری شریعت نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں اس نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو کیا ہے آداب شب زفاف کے؟ سب سے پہلے نمبر پر شوہر کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے نرمی اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ مثال کے طور پر جب اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہونی چاہیے جو گھر کے لوگ پیش کریں، تاکہ دونوں بیٹھ کر کے کھائیں اور پئیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دودھ تیار کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، انہیں بلا کر کے ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد ملا ہوا دودھ پیا، اور پھر وہ دودھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تو صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دودھ لے لو اور پیو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دودھ لیا اور ہلکا سا اس میں سے پیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ دودھ دیا اور میں نے اس میں سے پیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود جو عورتیں تھیں ان عورتوں سے فرمایا کہ ان عورتوں کو پیش کرو، لیکن وہ عورتیں کہنے لگیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے، ہمیں پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی بہت پیاری بات کہی، لا تجمعن جوعا وکذبا، کہ بھوک اور جھوٹ کو ایک ساتھ جمع مت کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی، اس لیے اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو جھوٹ مت بولو، پی لو۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ پوچھتا ہے کھانے کے لیے اور ہم کہتے ہیں خواہش نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کھا لینا چاہیے، بھوک لگی ہوئی ہے تو کھا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو پہلی رات ہے تو اپنی بیوی کے لیے کچھ گفٹ وغیرہ بھی لے کر کے جانا چاہیے، گویا کہ اس پہلی رات کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شوہر بیوی دونوں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ بیوی کے پاس سے پہلی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ آداب الزفاف ایک کتاب لکھی ہے جس میں شب زفاف پہلی رات کے جو آداب ہیں ان آداب کو بیان کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس میں بیان فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَن يُصَلِّيَا رَكْعَتَيْنِ مَعًا لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، دونوں کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ ایسا سلف سے منقول ہے۔ شوہر بیوی کی پیشانی پکڑ کر کے برکت کی دعا کرے، یعنی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور دعا کرے۔ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا، کہ اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی پیدائش کی بھلائی کا سوال کرتا، اور اس کی برائی اور
اس کی پیدائش اور طبیعت میں جو شر ہے اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ پہلی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے جسے اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ جسمانی تعلق بنانے سے پہلے دعا بھی سکھائی گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ بھی ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، یعنی ہمیں جو اولاد دے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا، کہ اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شوہر بیوی کا تعلق ہونے سے پہلے اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دعا پڑھ لیں تاکہ شیطانی ٹچ سے بچا جا سکے۔ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے آئے، آگے سے ہو، پیچھے سے ہو، جیسے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری کھیت ہے، بس تم کھیت میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت سے جس طریقے سے بھی چاہے ازدواجی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، آگے سے ہو، پیچھے سے ہو، لیکن کھیتی کے راستے میں۔ البتہ ازدواجی زندگی میں جو حرام طریقہ ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ کچھ بھائی اور کچھ بہن کو لگے گا کہ شرم کی بات ہے، نہیں، یہ شرم کی بات نہیں ہے بلکہ دین کی بات ہے، اور دین کے معاملے میں حیا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھیں کہ رحم اللہ نساء الانصار لم یمنعہن الحیا ان یتفقہن فی الدین، اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پہ رحم فرمائیں کہ دین سیکھنے کے معاملے میں حیا ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکی۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں جسمانی تعلق بنانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے حیض کا کیا حکم ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندی حالت ہے اور اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ ہاں، حیض کی حالت میں جماع کے علاوہ مباشرت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہم بستری کے علاوہ، جماع کے علاوہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا ہے اس راستے میں جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اسی لیے پیخانے کے راستے میں ہم بستری کرنا، جیسے کہ آج کی گنوار دنیا، جی ہاں وہ گنوار ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں، پیخانے کے راستے میں ہم بستری کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ملعون من اتی امرأتہ فی دبورہا، کہ وہ آدمی ملعون ہے، اس انسان پر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے میں ہم بستری کرتا ہے۔ اگر دوبارہ جسمانی تعلق بنانا چاہیں تو بیچ میں وضو کر لینا مستحب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضأ، کہ تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور پھر دوبارہ جسمانی تعلق بنانا چاہتا ہو تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ دوسری روایت میں آتا ہے فَإِنَّهُ أَنشَطْ فِي الْعَوْدِ، کیونکہ دوبارہ وضو کر لینا
جسمانی تعلق کے لیے نشاط کا سبب بنتا ہے، اس سے چستی آتی ہے وضو کر لینے کی وجہ سے۔ شوہر بیوی دونوں ایک ساتھ غسل بھی کر سکتے ہیں، یعنی جسمانی تعلق بنانے کے بعد اگر دونوں غسل کرنا چاہ رہے ہیں نماز کے لیے تو دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ عیب کی بات نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دونوں ایک ساتھ اور ایک جگہ غسل کر سکتے ہیں۔ یہ زن پرست کی پہچان نہیں ہے بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگرچہ دونوں ایک دوسرے کے پردے کے مقامات کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ شوہر بیوی کا یہ رشتہ ہے اور شوہر بیوی کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ صحیح بخاری کی اوتھینٹک روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ بیان فرماتی ہیں، دین کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے راز کو اگل دیا، کہا کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں، سامنے میں ایک برتن ہے اور اس میں سے لے کر کے غسل کر رہی ہیں، تو شوہر بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ نکاح سے ایک آدمی کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری عزت کی حفاظت ہوگی اور عفت حاصل ہو پائے گی، کیونکہ اسلام میں اس جسمانی تعلق پر بھی اجر اور ثواب رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وفی بدع احدکم صدقہ، تمہارے ہم بستری میں بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو کیا اس میں اس کو ثواب ملے گا؟ سبحان اللہ، کیا سوال تھا اور کیسا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہا فیہا وزر، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ یہی ضرورت حرام طریقے سے پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل گناہ ہوتا، تو آپ نے فرمایا فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو ویسے ہی حلال طریقے سے اگر وہ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے تو آخر اس میں اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ سبحان اللہ، یہ ہے پیارا دین، جو جسمانی تعلق جو ہم اپنی بیوی سے بناتے ہیں اس میں بھی ثواب رکھتا ہے۔ شب زفاف کی صبح لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے اور ولیمہ کرنا چاہیے۔ یہ مستحب ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ بنانے کے بعد جو پہلی صبح ہو رشتہ داروں کے پاس جائے، دوستوں سے ملاقات کرے، ان سے دعائیں لے اور ان کو دعائیں دے، اور اسی طریقے سے ولیمہ بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، جبکہ ان کے بدن پر ایک پہچان دیکھی تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے شادی کی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ پہچان کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے۔ تو پوچھا کہ کیا دیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر میں نے دیا ہے، سونا۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اور پھر آپ نے ان کو دعا بھی دیا۔ تو دعائیں دینی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے۔ ایک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رخصتی ہوئی تو آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو روٹی اور گوشت سے خوب سیراب کیا۔ پھر آپ ازواج مطہرات کے کمروں کے پاس تشریف لے گئے، یعنی اپنی بیویوں سے ملنے گئے، سب کو آپ نے
شادی کی صبح میں سلام کیا اور انہوں نے آپ کو جواب دیا، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور وہ بھی آپ کو دعائیں دیتی تھیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شادی کی صبح اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی لوگوں سے ملنا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے اور پھر ولیمہ بھی کرنا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔